بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین۔ کچھ باتیں ہمارے مذہب نے ایسی ہمیں بتائی ہیں کہ آج کے لوگ اس کو تنگ نظری کہتے ہیں، لیکن ہم آج پوری ذمہ داری سے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی حدود بتائیں گے کہ جن سے تجاوز کرنے سے میاں بیوی ایک دوسرے پر حرام ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پورا حق ہے کہ آپ پوری ویڈیو کو دیکھ کر ان باتوں کو جان لیں اور بے پناہ خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی پاک کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث کے ذریعے شادی شدہ جوڑوں کے لیے کچھ حدود بیان کی ہیں۔ سورہ بقرہ میں ارشاد ہے، یہ اللہ تعالیٰ شادی شدہ جوڑے ان حدود کو پار نہیں کر سکتا، ان کے پاس نہ جانا۔ آج کے ٹاپک میں ہم جن حدود اور غلطیوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں وہ غلطیاں ایسی ہیں کہ میاں بیوی ان غلطیوں میں چاہے دانستہ طور پر ملوث ہو یا غیر دانستہ طور پر، میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اور بیوی میاں کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ اس لیے ان غلطیوں اور حدود کے بارے میں جاننا ہر شادی شدہ جوڑے کے لیے لازم ہے تاکہ وہ اپنے آپ کو ایسی غلطیوں اور گناہوں سے دور رکھ سکیں، تاکہ ان کی زندگی میں ایسی پیچیدگی کی نوبت نہ آنے پائے۔ یہ غلطیاں اور گناہ کون کون سے ہیں، اس بارے میں اب ہم مکمل تفصیل بیان کرتے ہیں۔ نکاح ٹوٹنے کی سب سے پہلی وجہ اسلام میں جو بیان کی گئی ہے وہ موت ہے۔ میاں یا بیوی میں سے جیسے ہی کسی ایک کی روح پرواز کر جائے تو اسی لمحے نکاح ختم ہو جاتا ہے اور بیوی شوہر پر حرام ہو جاتی ہے۔ دوسری وجہ خلا ہے، جس میں میاں بیوی باہمی طور پر طلاق کے لیے راضی ہو جاتے ہیں۔ تیسری وجہ الا ہے، جس میں شوہر اپنی بیوی سے 4 ماہ ہم بستری نہ کرنے کی قسم کھائے اور اس قسم کے بعد واقعی ہی 4 مہینے ہم بستری نہ کرے تو نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ یاد رہے کہ ضروری ہے شوہر قسم کھائے، بنا قسم کھائے ہم بستری نہ کرنے پر طلاق نہیں ہوگی۔ چوتھی وجہ جس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے وہ ہے لعان، جس میں شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھ لے، اور لعان یہ ہے کہ شوہر 5 دفعہ قسم کھا کر بتائے کہ میں اپنی بات میں سچا ہوں اور اگر میں جھوٹ بولوں تو اللہ کی لعنت ہو مجھ پر۔ اسی طرح اگر شوہر 4 سال سے زیادہ عرصے سے غائب ہو جائے تو قاضی اس کی بیوی کو نکاح سے آزاد کر سکتا ہے۔ زوجین میں سے اگر کوئی بھی دین اسلام سے منحرف ہو جائے تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ اس طرح اگر معتبر ذرائع سے پتہ چل جائے کہ میاں بیوی دونوں آپس میں رضاعی بہن بھائی ہیں تو قاضی دونوں میں لازمی تفریق کروا دے۔ یہ یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ نے رشتوں کی حدود قائم کی ہیں اور رشتوں کا آپس میں تقدس بیان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان کے لیے مختلف رشتے بنائے ہیں، خون کے رشتے، دودھ کے رشتے، نکاح کے رشتے، سسرال کے رشتے، اور ہر ایک رشتے کی اپنی حدود مقرر فرمائی ہیں۔ کوئی رشتے محرم قرار دیے گئے ہیں اور کوئی غیر محرم۔ ہر مسلمان کے لیے قرآن میں یہ تعلیمات سکھائی ہیں کہ کیسے زندگی بسر کرنی ہے، کس رشتے کے ساتھ کیا سلوک کرنا اور کیسا سلوک کرنا ہے۔ ہر رشتے کے اپنے اپنے حقوق مختص کر دیے گئے ہیں اور ان کی حدود بھی بتائی گئی ہیں۔ چلے بات کو نکاح کے بعد کے رشتہ داروں میں وہ حدود بتاتے ہیں جن میں انتہائی احتیاط کی ضرورت ہے۔ اگر ان رشتوں میں ذرا برابر بھی بے احتیاطی کی گئی تو بیوی اپنے شوہر کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ یعنی ایسا ہونے سے میاں بیوی کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ جب بیٹا 7 سال کے اوپر کا ہو جائے تو چاہے کہ وہ ماں کے ساتھ ہرگز نہ سوئے، اور اسی طرح بیٹی جب 7 سال سے اوپر کی ہو جائے تو وہ اپنے باپ کے ساتھ نہ سوئے۔ یہ شرعی حکم ہے، اس لیے اس کی پابندی بہت ضروری ہے۔ شریعت نے یہ احکام اس لیے نافذ کیے ہیں کہ اگر ان احکام کی پاسداری نہ کی گئی تو اس کا نتیجہ بڑا خطرناک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت کی زمین سفید اور مٹی زعفران سے بنائی گئی ہے، اس میں سونے اور چاندی کی اینٹیں جن کو مشک کے گارے اور موتیوں کی کنکریوں سے لگایا گیا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت سے سب سے کم تر جنتی کو 80,000 نوکر اور 72 حوروں سے نوازا جائے گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حور اتنی خوبصورت ہے کہ اگر وہ حور آسمان سے زمین کی طرف نظر مارے تو ساری زمین نور سے بھر جائے گی اور ہر طرف خوشبو پھیل جائے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حور کے سر کا دوپٹہ دنیا اور مافیا سے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی حوروں کی پنڈلیاں ایسی ہوں گی جن کا گوشت اندر تک نظر آئے گا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے مجھے بتایا کہ جب جنتی آدمی حور کے پاس جائے گا تو حور اس کا استقبال کرے گی۔ تم جس انگلی سے چاہو گے حور کو پکڑ سکو گے۔ اگر حور کا ایک بال زمین میں ظاہر ہو جائے تو مشرق مغرب میں نور ہی نور پھیل جائے گا۔ جنتی آدمی جنت میں اپنے بستر پر بیٹھا ہوگا تو اس کے سر پر ایک نور ظاہر ہوگا۔ اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق پر نظر کرم فرما رہا ہے۔ جب وہ اس نور کی طرف نظر مارے گا تو وہ ایک حور ہوگی اور وہ اس جنتی سے کہے گی، اے اللہ کے بندے، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ یہ آدمی اس سے دریافت کرے گا کہ تم کون ہو؟ کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جس کا اللہ نے تم سے وعدہ فرمایا تھا۔ وہ حور اس جنتی کے پاس بیٹھ جائے گی۔ ابھی وہ جنتی اس حور سے گفتگو کر رہا ہوگا کہ ایک اور حور اس بندے کے پاس آ کر کہے گی، اے اللہ کے ولی، کیا تمہارے پاس ہمارے لیے وقت نہیں ہے؟ اس طرح وہ جنتی حور سے باتیں کرتا رہے گا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اگر جنتی حور اپنی ہاتھ کا کچھ حصہ زمین اور آسمان کے درمیان ظاہر کر دے تو زمین والے اس کے حسن سے آپس میں ہی فتنے میں پڑ جائیں۔ اگر وہ اپنا دوپٹہ زمین پر ظاہر کر دے تو زمین اس کے آگے جھک جائے۔ اگر وہ اپنا چہرہ ظاہر کر دے تو زمین اور آسمان کی ہر چیز ظاہر ہو جائے۔ اس کے بعد فرمایا کہ اگر جنت کی کوئی خاتون اپنا تھوک سمندر میں ڈال دے تو سارے سمندر شہد سے بھی زیادہ میٹھے ہو جائیں۔ جہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مردوں کو جنت میں حوریں عطا کی جائیں گی تو پھر جو عورتیں جنت میں جائیں گی ان کو کیا ملے گا؟ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ جب وہ جنت میں جائیں گی تو وہ اپنے نیک شوہر کے ساتھ رہیں گی۔ وہ عورت اپنے شوہر کو ملنے والی جنت کی سب حوروں کی سردار ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس عورت کو تمام حوروں سے خوبصورت بنا دے گا۔ دونوں میاں بیوی ایک دوسرے کے ساتھ بہت زیادہ پیار کریں گے۔ یہ دونوں میاں بیوی جنت میں رہیں گے۔ جو عورت کنواری فوت ہو جائے گی اس کو جنت میں اختیار دیا جائے گا کہ وہ جنت میں جس مرد کے ساتھ چاہے گی اس کا نکاح اس مرد کے ساتھ کر دیا جائے گا۔ حدیث پاک میں ہے جسے امام طبرانی نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آئے گا جب میاں بیوی آپس میں زنا کریں گے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا ممکن ہے کہ مرد اپنی بیوی سے زنا کرے اور بیوی اپنے شوہر سے زنا کرے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا قیامت کے نزدیک مرد اپنی بیوی کو طلاق دے گا اور پھر اس بات کو زمانے کے ڈر سے چھپا لے گا جس وجہ سے میاں بیوی کی قربت زنا میں مبتلا ہو جائے گی۔ ناظرین، دو باتوں کی وجہ سے میاں بیوی آپس میں زنا کرتے ہیں۔ پہلا تو یہی ہے کہ جب مرد اور عورتیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑا کریں گے، مرد جذباتی ہو کر اپنی بیوی سے کہیں گے کہ میں نے تم کو طلاق دے دی، اور بیوی بھی کہے گی کہ میں آپ سے طلاق لیتی ہوں، میرا آپ کے ساتھ گزارا نہیں ہے۔ جب ان دونوں کا غصہ ختم ہوگا تو دونوں پھر پہلے کی طرح ایک دوسرے کے ساتھ رہنا شروع کر دیں گے۔ میاں بیوی کے ساتھ ہم بستری کریں گے جبکہ طلاق تو ہو چکی ہو۔ ایسا کرنا زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اگر میاں اور بیوی طلاق کی نیت کر کے ایک دوسرے کو فارغ کر دیں تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر ایسا ہو جائے تو دوبارہ نکاح کرنا لازم ہو جاتا ہے۔ اگر دائرہ اسلام میں رہتے ہوئے دوبارہ نکاح نہیں کرتے اور آپس میں ہم بستری کرتے ہیں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ ناظرین، ہمیں چاہیے کہ ہم جب غصے میں ہوتے ہیں تو ہم جو بھی الفاظ اپنے منہ سے نکالتے ہیں تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا بول رہے ہیں۔
ایسا بولنے سے ہمیں کسی مشکل کا سامنا تو نہیں کرنا پڑے گا۔ قاری ثناء اللہ پانی پتی نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر دو بندے شریعت کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو ان میں سے ایک یہ بات کہے کہ میں شریعت کو نہیں مانتا تو وہ کافر بن جاتا ہے۔ ایسے تو آج کل عام ہو رہا ہے۔ پیارے بہن بھائیوں دوستو، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے عالموں فاضلوں سے پوچھیں، جناب کلمات کفر کیا ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم دائرہ اسلام سے باہر ہو جائیں اور ہم کو علم تک نہ ہو۔ اس لیے ہم کو یہ علم حاصل کرنا ضروری ہے کہ کہیں ہم سے باتیں کرتے ہوئے ایسے الفاظ نہ نکل جائیں جو الفاظ ہم کو دائرہ اسلام سے باہر کر دیں۔ اسی طرح اگر ایک مرد اور عورت آپس میں جھگڑتے ہیں تو وہ غصے میں ایک دوسرے کو طلاق دے چکے ہوتے ہیں، پر ان کو اس بات کا علم ہی نہیں ہوتا اور پہلے کی طرح زندگی بسر کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم بستری کر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت میں ہم بستری کریں تو وہ زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر بیوی اپنے میاں کی غیر موجودگی میں طلاق کی نیت کر کے کہتی ہے کہ اپنے خاوند سے میں نے طلاق لے لی ہے تو طلاق ہو جاتی ہے۔ اگر میاں ایسا کرے تو بھی طلاق ہو جاتی ہے۔ ایسے الفاظ میاں بیوی کو نہیں بولنے چاہیے۔ شریعت ہمیں یہ حکم دیتی ہے کہ انسان کو ہر وقت علم حاصل کرتے رہنا چاہیے۔ ہمیں ایسے الفاظ کے مفہوم کے بارے میں علم ہونا چاہیے جو ہم اپنے منہ سے غصے سے نکال بیٹھتے ہیں۔ یہ جو دور گزر رہا ہے اس میں تو ہر بندہ ہی جذبات سے کام لے رہا ہے۔ اس میں برداشت کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اپنے گھر میں میاں بیوی کی بات برداشت کر لے اور میاں بیوی کی بات کو سکون اور تسلی سے سن لے۔ وہ غصے میں آ کر ایک دوسرے کو طلاق دے دیتے ہیں۔ جب ان کا غصہ کم ہوتا ہے تو ان کو سمجھ آتی ہے کہ میں نے کیا الفاظ بول دیے ہیں۔ اس پر دونوں ہی خاموشی سے زندگی بسر کرنا شروع کر دیتی ہیں، حتیٰ کہ ان دونوں کو ہی پتہ ہوتا ہے کہ ہم دونوں کو طلاق ہو گئی ہے، پر وہ یہ بات بدنامی کے مارے کسی سے نہیں کرتے کہ معاشرہ ہمیں جینے نہیں دے گا۔ ہمارے معاشرے میں کچھ میاں بیوی ایسے بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے چند سال پہلے ایک دوسرے کو غصے میں آ کر طلاق دے دی تھی۔ جب ان کا غصہ کم ہوا تو انہوں نے سوچا کہ ہم دونوں ہی نیک اور پرہیزگار ہیں، اگر کسی کو پتہ چلے گا تو معاشرے میں ہماری ناک کٹ جائے گی، لوگ ہمیں بدنام کر دیں گے، ہماری اولاد بگڑ جائے گی۔ یہ بات سوچ کر وہ دونوں دوبارہ سے اکٹھے رہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس بات کا کسی کو علم تک نہ ہوا۔ ایسی حالت پیش آتی ہے تو میاں بیوی آپس میں زنا کر رہے ہوتے ہیں۔ بے شک آج کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ پیش گوئی پوری ہو چکی ہے جو کہ انہوں نے قرب قیامت کے لیے فرمائی تھی، یعنی خاوند اپنی بیویوں سے اور بیویاں اپنے خامدوں سے زنا کر رہی ہیں، کیونکہ لوگوں کو یہ علم تک نہیں ہے کہ ان کا نکاح ہے یا ٹوٹ چکا ہے۔ نکاح کے ٹوٹ جانے پر بھی ہم معاشرے میں بدنامی کے مارے اکٹھے رہ رہے ہوتے ہیں۔ اسی طرح جب بیٹی 9 سال کی ہو جائے تو باپ کو چاہیے کہ اسے پیار کرنے میں احتیاط کرے۔ باپ کو چاہیے کہ اگر وہ پیار کرنا بھی چاہے تو صرف بیٹی کے سر پر ہاتھ پھیرے، بوسہ لینا ہو تو وہ بھی سر پر بوسہ لے۔ اسی طرح باپ کو چاہیے کہ اپنے جسم کو دور رکھے، کیونکہ اگر یہ اختیار نہ برتی گئی اور کہیں باپ نے بیٹی کو ایسے پیار کر لیا کہ باپ کی شہوت یا بیٹی کی شہوت ابھر گئی تو اس صورت میں اس شخص کے لیے اپنی بیوی یعنی اس کی بیٹی کی ماں ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی اور اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ اور یہ حکم ماں اور بیٹے کا بھی ہے۔ اسی لیے ہماری اپنی بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ بھی اپنے بیٹوں سے پیار کرنے میں احتیاط برتیں، احکام شریعت کے مطابق ان کو اپنے بستر سے اور اسی طرح بہنوں کے بستر سے دور کریں۔ آج کل دین سے دوری اور اسلامی تعلیمات کو نہ سیکھنے کی وجہ سے پہلے لاڈ پیار میں بچوں کو بگاڑا جاتا ہے، ان کو ان کی حدود نہیں بتائی جاتی اور پھر بعد میں رونا رویا جاتا ہے جو بے سود ہوتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ بیٹے کو 7 سے اوپر ہونے پر باپ کے پاس سلایا جائے لیکن ماں کے پاس نہ سلائیں، اور بیٹی اور ماں کے پاس تو سو سکتی ہے لیکن باپ کے پاس نہ سوئے۔ اسی طرح ایک اہم رشتہ ساس اور داماد کا ہے۔ اگر نکاح کے بعد شوہر اپنی ساس کو ماں سمجھنے کی بجائے بدنیتی سے کام لے،
جس سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ جائیں اور ان میں شہوت آ جائے تو بیوی اس پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے۔ جو حدود شریعت نے طے کی ہیں ان حدود کی پاسداری کرے، کیونکہ نکاح صرف بیوی کے ساتھ ہوتا ہے اور اس کی زوجیت کے لیے صرف اس کی بیوی حلال ہوتی ہے۔ لہٰذا باقی سب رشتوں کے ساتھ برتاؤ میں ایک مرد کو بڑے احتیاط کی ضرورت ہے۔ اب سسر کے لیے حکم ہے کہ بہو کو اپنی بیٹی جیسا سمجھے، اس کو اپنی بیٹی کا درجہ دے۔ اب جس کو دین کی سمجھ ہوگی، اس شریعت کی سمجھ ہوگی، تو وہ ان رشتوں میں جو فاصلے طے ہیں ان کی پاسداری کرے گا، لیکن جو شرعی حصول سے نا واقف ہوگا وہ ان کی پاسداری نہیں کر پائے گا۔ اس طرح اگر سسر اور بہو میں شہوت کا رشتہ قائم ہو جائے تو تب بھی نکاح ٹوٹ جاتا ہے۔ آج کل کے رشتوں میں تو پہلے بے تکلفیاں اختیار کی جاتی ہیں اور جن بے تکلفیوں کو برا نہیں جانا جاتا، جو بعد میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ لوگ اپنا نکاح ہی تڑوا بیٹھتے ہیں۔ خدا را شریعت کو سیکھیے اور اس پر عمل پیرا ہو جائیں تاکہ ہمارے رشتے پاک رہ سکیں اور ہمارے گھروں میں مذکورہ بالا صورتحال بھی پیدا نہ ہو۔ سب سے بہتر راستہ یہ ہے کہ کبھی بھی دو مخالف ہم جنسوں کو اکیلے بیٹھنے کا موقع نہ دیا جائے، کیونکہ ان میں تیسرا شیطان ہوتا ہے جو کہ کسی بھی پاک رشتے کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں شیطان کے وسوسوں سے دور رکھے اور ہمارے رشتوں میں پاک دامنی عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں نیکوکاروں میں شامل فرمائے اور ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، کمنٹ باکس میں اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ جزاکم اللہ خیراً کثیرا۔